ہمارا مارکیٹ اسلامیہ کے صدر محترم مولانا سید ابواللہ صاحب مولوی سے خاص کرتا ہوں تو خطاب کرتا ہوں۔ الحمد للہ العلی العظیم والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے، یہ اجتماع اس غرض کے لیے کیا گیا ہے کہ ادارے معارف اسلامی یا اسلامک ریسرچ اکیڈمی کے کام کا آغاز کرتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم کے سنجیدہ اور طبقے کے سامنے اس کو متعارف کرائیں اور ان کی تائید اور ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس موقع پر میں یہ ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے پہلے مختصر طور پر یہ عرض کروں کہ اس کام کی اہمیت اور اس کی ضرورت کیا ہے اور ہمارے پیش نظر جو کام ہے اس کی نوعیت کیا ہے اور کس کس قسم کے کام اس سلسلے میں ہم کریں۔ دنیا میں جتنے بھی علوم و فنون ہیں وہ سب در حقیقت دو حصوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ایک حصہ میں خالص ان معلومات پر مشتمل ہوتا ہے جو انسان کو دنیا اور اس کی زندگی اور خود اپنی زندگی کے متعلق مختلف زمانوں میں حاصل ہے، اور دوسرا حصہ اس چیز کا ہوتا ہے کہ حاصل شدہ معلومات کو ہر گروہ ہر قوم اپنے ذہن اور اپنے طرز فکر اور اپنے نقطۂ نظر کے مطابق مرتب کرتی ہے۔ اس کی مثال یہ سمجھیے کہ روئے زمین کے اوپر غذا کا جو سامان پھیلا ہوا ہے وہ قریب قریب مشترک ہے بجز ان فرقوں کے جو جغرافی اسباب کے ہوتے ہیں، ورنہ ایک ہی قسم کے مواد انسان کی غذا کے لیے اس زمین پر موجود ہے، لیکن ہر قوم کے لوگ اپنے اپنے مذاق کے مطابق اسی مواد کو اپنے الگ الگ طریقوں سے پکاتے ہیں اور اپنے لیے مختلف شکلوں کی غذائیں تیار کرتے ہیں۔ ایسے ہی معاملہ علمی معلومات کا بھی ہے کہ جہاں تک حقائق اشیاء کا تعلق ہے، جہاں تک کہ جو کچھ دنیا میں موجود ہے اس کے بارے میں معلومات کا تعلق ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا۔ فرق جو جا کر واقع ہوتا ہے وہ اس چیز میں کہ ان معلومات کو جمع اور مرتب کرنے والا ذہن جس طرز پر سوچتا ہے، جو نظریہ رکھتا ہے، اس کے مطابق وہ ان کو مرتب کر کے ایک فلسفہ زندگی بنا ہے۔
ایک نظام فکر و عمل مرتب کرتا ہے اور اسی وجہ سے تہذیبوں کی شکلیں تبدیل ہوتی ہیں. تمام دنیا میں جتنی بھی تہذیبیں ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ ان معلومات ہی پر مبنی ہیں جو اس کائنات کے متعلق انسان کو حاصل ہیں، لیکن ہر تہذیب نے اپنے نقطۂ نظر کے مطابق ان معلومات کو مرتب کیا ہے اور اس سے ایک نظام فکر و عمل بنا، اور اسی نظام فکر و عمل کا نام ایک خاص تہذیب، امتیازی خطوط ہر تہذیب سے، امتیازی خد و خال ہر تہذیب سے کسی چیز کی بدولت بن گئی. اب اس سلسلے میں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ اگر کوئی قوم ایسی ہو جو سوچنا اور تحقیق کرنا اور معلومات جمع کرنا اور نئی نئی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنا چھوڑ دے تو وہ جمود میں مبتلا ہو. جمود کا نتیجہ آخرکار انحطاط ہوتا ہے. انحطاط کا نتیجہ آخرکار اس پر کسی دوسری قوم کا غلبہ ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ جب کسی دوسری قوم کا غلبہ ہوتا ہے تو لامحالہ وہ دوسری قوم محض سیاسی حیثیت سے غالب نہیں ہوتی، محض معاشی حیثیت سے غالب نہیں ہوتی. سب سے بڑھ کر جو اس کا غلبہ ہوتا ہے وہ فکری حیثیت سے ہوتا ہے، یعنی اس کی تہذیب اس مغلوب قوم کی تہذیب کے اوپر غالب آ ہے. اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ اس قوم کا یہ شروع ہوتا ہے کہ یہ دوسروں کی تقلید کرنا شروع کر دیتی ہے، دوسروں کا پس خوردہ کھانا شروع کر دیتی ہے. تحقیقات دوسرے کرتے ہیں، ان کو جمع دوسرے لوگ کرتے ہیں، ان کو مرتب کر کے ایک فلسفہ حیات دوسرے لوگ بناتے ہیں، ایک نظام فکر و عمل دوسرے لوگ تیار کرتے ہیں، اور یہ ان کے پیچھے پیچھے چلتی ہے اور ان کی ہر چیز کو قبول کرتی چلی. یہ عمل جتنا جتنا بڑھتا جائے گا اور جتنا جتنا تکمیل تک پہنچتا جائے گا اس مغلوب قوم کی انفرادیت ختم ہوتی چلی ہے، یہاں تک کہ یہ فنا بھی ہو سکتی ہے اور ہوتی رہی ہیں. ایسی قومیں دنیا میں گزری ہیں کہ جو اسی طرح سے ایسی مٹی کہ اس کے بعد ان کی تہذیب اب صرف تاریخ کا سرمایہ ہے، باقی دنیا میں کہیں وہ موجود نہ ہے. اسلامی تحریک جب دنیا میں اٹھی تھی اس وقت مسلمانوں نے محض سیاسی غلبہ دوسری قوموں پر حاصل نہیں کیا، محض فوجی غلبہ حاصل نہیں کیا، بلکہ سب سے بڑی جو بات تھی وہ یہ کہ مسلمان ہی اس وقت ایک ایسا گروہ تھے کہ جو تحقیقات کا کام کرنے میں سب سے پیش تھے، جنہوں نے نہ صرف یہ کہ معلومات زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کی بلکہ ان معلومات کو اپنے نقطۂ نظر، اپنے طرز فکر، اپنے عقیدے کے مطابق مرتب کیا، اور ایک غالب تہذیب اس کی بدولت وجود میں آئی جس کے رنگ میں دنیا رنگتی چلی گئی. کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ مسلمانوں نے فن طب تک کو اس طرح سے مرتب کیا کہ طبی کتابوں کو آپ پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ یہ ایک عقیدہ رکھنے والی قوم کی طبی کتابیں ہیں. آغاز خدا کی حمد سے کریں گے، دوائیں اس طرح سے تیار کریں گے کہ اس کے اندر حرام اجزاء شامل نہ ہو، حلال چیزوں پر دوائیں مرتب کریں گے، جگہ جگہ بیچ میں بیان اس طرح سے کریں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے، ان دواؤں کے اصلی خواص ذاتی نہیں ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے.
بیماریوں کو شفا اللہ تعالیٰ کی بدولت ہوتی ہے اور ان دواؤں کا کارگر ہونا اللہ کی بدولت ہوتا ہے۔ نفس پر ہاتھ رکھیں گے تو بسم اللہ کر کے رکھیں گے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں گے کہ وہ رہنمائی عطا فرمائے۔ یہ ساری کیا چیز فن تھا اور وہی معلومات تھی جو دنیا کا کوئی طبیب فراہم کرے گا، لیکن اس سب کو اپنی ذہنیت کے مطابق، اپنے عقیدے اور اپنے طرز فکر کے مطابق انہوں نے ڈھال دیا۔ میں نے طب کی مثال اس لیے دی کہ طب کے متعلق آدمی یہ سمجھے گا کہ اس کا کسی عقیدے سے کیا تعلق ہے، لیکن آپ دیکھیے جو کوئی عقیدہ اور مسلک رکھنے والا گروہ ہوتا ہے وہ دنیا کی ہر چیز کو اپنے نقطۂ نظر کے مطابق ڈھالتا ہے اور وہی چیز جا کر پھر غالب ہے۔ مسلمانوں کے اس کام کا اثر یہ ہوا ہے کہ صدیوں تک دنیا یہ سمجھتی تھی کہ اگر تہذیب ہے تو مسلمانوں کی ہے، تمدن ہے تو مسلمانوں کا ہے، مسلمانوں کے خلاف تعصب رکھتے تھے، دشمنی رکھتے تھے، مگر تقلید انہیں کی کرتے تھے۔ دنیا میں شرک کی جڑ کاٹ دی تھی مسلمانوں نے، توحید کو اس قوت کے ساتھ انہوں نے پھیلایا اور ایک نظام فکر توحید پر اس قوت کے ساتھ مرتب کیا کہ مشرکین کے لیے یہ کہنا مشکل ہو گیا کہ شرک کی حق ہے۔ وہ مشرکین جو کبھی کہا کرتے تھے کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، یہ کیسی عجیب ان ھذا لشیء عجاب، یہ کیسی عجیب بات ہے کہ سارے خداؤں کو ختم کر کے اس شخص نے ایک ہی خدا بنا دیا۔ یا تو وہ وقت تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ شرک حق ہے اور توحید عجیب بات ہے، یا ایک زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ مشرکین کے لیے یہ کہنا مشکل ہو گیا کہ کئی خدا ہیں۔ انہوں نے اپنے عقیدوں کی تعویل اس طرح سے کرنی شروع کر دی کہ ہم مانتے تو ایک ہی خدا کو ہیں، لیکن یہ دوسری چیزیں جو ہم کر رہے ہیں یہ اسی خدا کی عبادت و پرستش کے لیے۔ مختلف مشرک قوموں کے اندر توحیدی مسلک پیدا ہو گئے، توحیدی مذہب پیدا ہو گئے، خود آپ کے اس ملک میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اسی طرح سے مسلمانوں کا مرتب کردہ فلسفہ، ان کا مرتب کردہ سائنس، ان کے مرتب کردہ علوم عمران، یہ ساری چیزیں تمام دنیا کے اوپر چھاتی چڑھی۔ مغرب میں نشأت ثانیہ کی جو تحریک اٹھی تھی وہ مسلمانوں ہی کے سکھائے ہوئے علوم کی بدولت اٹھی تھی۔ جو کچھ اسپین میں مسلمانوں کے علوم و فنون تھے اور جو ان کی درسگاہیں تھیں، ان سے استفادہ کر کے جو لوگ تیار ہوئے تھے وہی مغرب میں علمی تحریک کے موجود ہیں۔ ایک زمانہ یہ تھا وہ تھا کہ یورپ کے اہل علم عربی زبان میں لکھنا اور بولنا قابل فخر سمجھتے۔ بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو ان کے مذہبی پیشواؤں میں شمار ہوتے تھے لیکن اپنے پرائیویٹ خطوط عربی زبان میں لکھتے۔ اس زمانے کے لوگوں کی شکایتیں آج تک ان کی تحریری شکل میں موجود ہیں کہ ہماری قوم کے اہل فکر کے اوپر اور اہل علم کے اوپر عربی زبان اس طرح سے مسلط ہو گئی ہے کہ وہ اپنی پرائیویٹ زندگی تک کے اندر عربی کو استعمال کرتے ہیں اور اپنی قومی زبانوں کو چھوڑتے ہیں۔ یہ ایک زمانہ ہوگا۔ یہ سب کچھ اس چیز کا نتیجہ تھا کہ اس وقت علمی تحقیقات کا کام مسلمان کرتے تھے اور دوسری قومیں ان کا پس پردہ کھاتی، ان کے مرتب کردہ علوم کو سیکھتی۔ جس طرز پر مسلمانوں نے ان کو مرتب کیا تھا اس طرز پر وہ اس کو پڑھتی تھیں اور حاصل کرتی تھیں۔ نتیجہ یہ تھا کہ ان کی ذہنیتیں اسلام کے طریقے کے اوپر ڈالتی تھیں۔ مغربی ممالک میں جو مسیحی متکلمین کا ایک گروہ گزرا ہے،
اس کی کتابیں آپ پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کے متکلمین کی اور ان کے علم کلام کی جو کہ تو نقل اتاری ہے، وہی مسائل ہیں، وہی اصطلاحات ہیں، وہی ان کی بحثیں ہیں، بجز اس کے کہ انہوں نے مسیحی عقیدے کو اس کے اندر شامل کر دیا ہے۔ لیکن آپ مسیحی متکلمین کی تحریروں میں اور مسلمان متکلمین کی تحریروں میں بجز تثلیث اور ابنیت کے عقیدے کے فرق کے اور کوئی چیز نہیں، کوئی فرق نہیں تھا۔ اس کے بعد ایک دوسرا دور آیا جس میں مسلمانوں نے نئی تحقیقات کا کام قریب ترک کر دیا۔ جو کچھ علوم اوائل تھے ان کو پڑھتے پڑھاتے رہے، انہیں کے اوپر حاشیے چڑھاتے رہے، حاشیے در حاشیے لکھتے چلے گئے، لیکن نئی تحقیقات کا کام اور علوم و فنون میں آگے بڑھنے کا کام انہوں نے چھوڑا۔ اور دوسری طرف وہی زمانہ تھا جب اہل مغرب نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور انہوں نے تحقیقاتیں کی، انہوں نے نئی معلومات جمع کرنی، انہوں نے ان کو مرتب کر کے نئے فلسفے اور نئے نظام زندگی مرتب کر لی۔ اس سے جو کچھ نتیجہ ہوا وہ یہ کہ مسلمان رفتہ رفتہ جمود میں مبتلا ہوتے چلے گئے، اور اس علمی تحریک کی بدولت مغرب کی طاقت روز بروز بڑھنے شروع۔ ظاہر بات ہے کہ جب وہ نئی معلومات جمع کریں گے اور نئی تحقیقات کریں گے تو نئے ذرائع اور وسائل ان کے ہاتھ میں آئیں گے، ان کے ذہنوں میں زندگی اور بیداری پیدا ہوگی، اور آپ اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو آپ کے اندر لامحالہ جمود اور سکون پیدا ہوگا۔ آپ اپنی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، 18ویں صدی تک پہنچتے پہنچتے اتنا نمایاں فرق مسلمانوں اور اہل مغرب میں شروع ہو گیا کہ مسلمان مغلوب ہونے شروع ہو گئے اور مغربی قومیں ان کے اوپر غالب آنے شروع۔ 200-300 برس جمود میں لگے، اور اس جمود کا نتیجہ آخرکار یہ ہوا کہ مسلمان مغلوب ہونے شروع ہوئے اور مغربی قومیں غالب آئیں۔ 18ویں صدی کے مسلمان ممالک کے اوپر ہم مغربی قوموں کی یورشیں اور ان کی فتوحات خود اس بات کے اوپر شاہد ہیں کہ علمی تحقیقات چھوڑ دینے اور جمود اختیار کرنے کے نتائج ہم نے کیا بھگتے، اور انہوں نے اس کام کا بیڑا اٹھانے کے کیا فوائد حاصل۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جمود کا لازمی نتیجہ انحطاط ہے اور انحطاط کا لازمی نتیجہ مغلوب ہے، اور علمی تحقیقات اگر کی جائے اور مسلسل کی جائے اور نئی معلومات فراہم کی جائیں اور ان کے اوپر نئے فلسفے زندگی تیار کیے جائیں، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حرکت پیدا ہوتی ہے، طاقت پیدا ہوتی ہے اور اس قوم کو غلبہ ہوتا ہے۔ غلبہ حاصل ہونے کے بعد جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ پھر جمود پر بھی معاملہ نہیں ختم ہوتا، بلکہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو غالب قوم ہے اور جو تحقیقات کر رہی ہے، علوم و فنون کو جمع کر رہی ہے، معلومات فراہم کر رہی ہے اور ان کو مرتب کر کے ایک تہذیب بنا رہی ہے، ایسی قوم لازماً اپنی تہذیب کے ساتھ غالب آتی ہے، محض اپنی سیاست سے اور اپنی فوج سے غالب نہیں آتی، اپنے ہتھیاروں سے غالب نہیں آتی، بلکہ اس کی پوری تہذیب غالب آنی شروع ہوتی ہے اس مغلوب کو۔ یہ نقشہ بھی ہم دیکھ چکے اور آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ آج صورت اس کے بالکل برعکس ہو چکی ہے جو اس سے پہلے تھی۔ اسلام کے غلبے کے دور میں تمام دنیا یہ محسوس کرتی تھی کہ تہذیب ہے تو مسلمانوں کی ہے اور تمدن ہے تو مسلمانوں کا ہے اور فکر اور علم ہے تو مسلمانوں کا۔
اب اس کے برعکس یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ خود مسلمانوں کے دماغ میں یہ بات اتر گئی کہ اگر کوئی تہذیب ہے تو اہل مغرب کی ہے، کوئی تمدن ہے تو اہل مغرب کا ہے، علم و فن جو کچھ ہے وہ اہل مغرب کا۔ ہمارا کام ان کا پسخوردہ کھانا، ہمارا کام ان کے پیچھے چلنا ہے، ہمارا کام ان کی تقلید کرنا ہے۔ یہ عمل میں صورت پیدا ہو، چاہے زبان سے ہم انکار کریں، چاہے زبان سے ہم مزاحمت کرنے کی کوشش کریں اور زبان سے ہم اظہار برات کریں، لیکن عملاً ہو کیا رہا؟ عملاً یہی ہو رہا ہے کہ ہمارے اوپر مغرب کے افکار اور ان کے فلسفے اور ان کے طرز زندگی، ان کی تہذیب اور ان کا تمدن سب کچھ چھاتا جا رہا ہے۔ اس سے میں جو بات آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم زندگی چاہتے ہیں، اپنا بقا چاہتے ہیں اور اپنا ارتفاع چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ ہم نئے سرے سے علمی تحقیقات کا کام کریں۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی وضاحت طلب ہے کہ علمی تحقیقات کس نوعیت کی ہمیں ملتی ہے۔ ایک وہ ریسرچ ہے جو مغربی محققین ہم کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایک بے مقصد ریسرچ، بے رنگ ریسرچ، ریسرچ برائے ریسرچ، کتابوں کو ایڈٹ کرنا اور ان کے مختلف نسخوں کا مقابلہ کر کے اور ان کی عبارتوں کے فرق کو دکھانا اور مصنفین کے سنین وفات و سنین پیدائش کو جمع کرنا اور اس طرح کی جو ریسرچ ہے یہ بے مقصد اور بے رنگ اور بے معنی ہے، جس میں شک نہیں کہ علوم و فنون میں مددگار ہوتی ہے، لیکن بچائے خود یہ وہ ریسرچ نہیں ہے جو کسی قوم کو زندگی عطا کرے، کسی قوم کے اندر حیات کی حرکت پیدا کرے، یہ وہ ریسرچ ہے، یہ ٹھنڈی اور بے معنی ہے۔ ایک وہ ریسرچ ہے کہ جو اہل مغرب کرتے ہیں، وہ متحرک قسم کی ریسرچ ہے، وہ اس غرض کے لیے ہے کہ ان کے پاس وہ طاقتیں فراہم ہوں کہ جن سے وہ دنیا پر غالب۔ ایک اور قسم کی ریسرچ جو اب ہمارے ملک میں شروع ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ریسرچ تو اسلام کی جائے مگر اس غرض کے لیے کہ ایک نیا اسلام تشکیل کیا جو تمام مغربی افکار اور ان کی اقدار کے ٹھیک ٹھیک مطابق ہو، جو کچھ مغرب میں حلال ہے وہ حلال ثابت کیا جائے، جو کچھ مغرب کی نگاہ میں حرام ہے اسے حرام ثابت کیا جائے، اور کسی نہ کسی طرح سے اسلام کو ڈھال کر ایسا دکھایا جائے کہ گویا کہ یہ مغربی تہذیب اور تمدن کا ایک دوسرا ایڈیشن ہے۔ یہ ریسرچ بھی ہمارے کام کی۔ ہم جو ریسرچ چاہتے ہیں، جس غرض کے لیے چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ٹھیک ٹھیک اسلام کے مطابق علوم و فنون کی تحقیقات کی جائے اور تحقیقات کر کے اسلام کے نظام فکر و عمل کو باقاعدگی کے ساتھ مرتب کیا۔ اور اس میں چند مقاصد ہمارے پیش نظر ہیں اور انہی مقاصد کی تحصیل کے لیے ہم کام کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلا کام جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ مغربی فکر اور مغربی فلسفہ حیات کا جو طلسم بنا ہوا ہے اس کو توڑ ڈالنا۔ ایک معقول اور مدلل علمی تنقید کے ذریعے سے یہ بات ثابت کی جائے کہ مغربی علوم و فنون میں جتنے کچھ فیکٹس ہیں، حقائق ہیں، واقعات ہیں، وہ
تمام دنیا کا مشترک علمی سرمایہ ہے اور اس کے ساتھ کسی تعصب کا کوئی سوال نہیں ہے، لیکن ان معلومات اور حقائق کو جمع کر کے جو فلسفہ زندگی اہل مغرب نے بنایا ہے وہ قطعی بات ہے۔ ان کو مرتب کر کے جو طرز فکر اور کائنات کے متعلق جو تصور اور انسان کے متعلق جو تصور انہوں نے مرتب کیا ہے اور جس کے اوپر اپنی پوری تہذیب کی عمارت انہوں نے اٹھائی، وہ ساری کی ساری از اول تا آخر بات ہے۔ جو سوشل سائنسز انہوں نے مرتب کیے ہیں، جو سوشل فلاسفیز انہوں نے بنائی ہیں، وہ موجب فتنہ و فساد ہیں، انسان کی فلاح کے لیے نہیں بلکہ انسان کی تباہی کے لیے اور خود ان کی اپنی تباہی کے لیے۔ یہ پہلا ضروری کام ہے جس کے ذریعے سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ مسلمانوں پر مغربی فکر و فلسفے کا جو سحر ہے وہ ختم ہوگا، اور جب تک وہ ختم نہ ہو جائے مسلمانوں کو اس مغلوبیت اور ذہنی شکست خوردگی کی حالت سے نہیں نکالتے، اور جب تک وہ مغربی اس ذہنی شکست خوردگی میں مبتلا ہیں اس وقت تک آپ یہ توقع نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ مقلد کی زندگی چھوڑ کر مجتہد کی زندگی اختیار کریں۔ اس وقت تو ان کا کام آنکھیں بند کر کے اہل مغرب کے پیچھے چلنا ہے۔ اس حالت کو آپ نہیں بدل سکتے جب تک کہ اس سیر کو نہ توڑ دیں اور اس حقیقت کو واضح نہ کر دیں کہ علمی حقائق اور چیز ہیں اور علمی حقائق کو ترتیب دے کر ایک فلسفہ زندگی اور نظام حیات مرتب کرنا یہ بالکل اور چیز ہے۔ حقائق اپنی جگہ تمام بالکل صحیح، لیکن ان کو مرتب کر کے جو فلسفہ حیات بنایا گیا ہے وہ بالکل غلط۔ اس کے آگے جو دوسرا کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے تمام علوم و فنون کو نئے سرے سے نئے طریقے پر مرتب کیا جائے تاکہ وہ بنیاد ایک اسلامی تہذیب کی بن سکے۔ اسلام کے مطابق ہمیں ایک فلسفہ درکار ہے جو انسان کے ذہن کی اس تلاش کو کہ حقیقت کیا ہے اس کو تسکین دے، مگر تسکین دے اس عقیدے کے مطابق جو اسلام ہے۔ تلاش حقیقت کی پیاس اور تڑپ یہ انسان کی فطرت میں ہے، وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، مگر تلاش حقیقت کے جو مختلف راستے ہیں ان میں سے صحیح راستہ ہمارے نزدیک وہ ہے جو انبیاء علیہ السلام نے بتایا۔ اس راستے کے مطابق تلاش حقیقت کرنا اور کائنات کی حقیقت اور انسان کی زندگی کی حقیقت اور اس کے محال کو ایک فلسفے کی شکل میں مرتب کرنا تاکہ آدمی کے ذہن کے سوچنے کی استاد کو اس کے مطابق ڈھالا جائے، یہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم ایک نیا فلسفہ اسلام کے نقطہ نظر کے مطابق جب تک کہ اس کو ہم مرتب نہ کریں گے اس وقت تک یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ آپ کی یونیورسٹیوں میں اور آپ کے کالجوں میں جو فلسفہ پڑھایا جاتا ہے، جو نفسیات کے علوم پڑھائے جاتے ہیں اور جو دوسرے فلسفیانہ علوم کی تعلیم دی جاتی ہے، ان کو تبدیل کیا جا سکے اور ان کی جگہ ایک دوسرا فلسفہ پڑھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ روس میں ایک دوسری تہذیب مغربی تہذیب سے مختلف اٹھانے کی کوشش کی گئی اور روسیوں نے کمیونسٹ طرز فکر کو جب اختیار کیا تو وہ کسی طرح سے اس بات کے اوپر راضی نہیں ہے، کسی طرح سے اس بات کو گوارا نہیں کر سکتے ہیں کہ جس کو وہ بورژوا فلسفہ کہتے ہیں وہ اپنی یونیورسٹیوں پر ان کے اپنے وجود کے لیے بحیثیت کمیونسٹ کے ان کے اپنے وجود کے لیے یہ ضروری اور ناگزیر ہے کہ وہ ایک کمیونسٹ فلسفہ مرتب کریں اور اپنی نئی نسلوں کو وہ پڑھیں، کیونکہ جب تک کہ وہ اس بورژوا فلسفے کو نہ ہٹائیں گے اور اس کی جگہ اپنا اشتراکی فلسفہ جب تک کہ لوگوں کے ذہن میں نہ بٹھائیں گے اس وقت تک طرز فکری نہیں بدل سکتا۔
ایک کمیونسٹ نظام کھڑا نہیں ہو سکتا اگر آپ کمیونسٹ نسلوں کو برجوا فلسفہ پڑھا کر ان کے طرز فکر کے مطابق ان کے ذہن ڈھالیں۔ تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایک اسلامی فلسفہ بنائیں۔ اسی طرح سے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام سوشل سائنسز جتنے ہیں ان سب کی ترتیب کو بدلیں۔ واقعات اور حقائق وہی رہیں گے جو دنیا کا مشترک علمی سرمایہ، لیکن ان واقعات اور حقائق کے اوپر ایک پورا نظام علم مرتب کرنا، خواہ وہ معیشت کا علم ہو، خواہ وہ قانون کا علم ہو، فلسفہ قانون کا علم ہو، جتنے بھی علوم عمران ہیں ان میں سے ہر ایک کو باقاعدہ مرتب کرنے کی اب ضرورت ہے۔ جب تک کہ ہم اس کو اسلامی نقطہ نظر سے مرتب نہ کریں گے اور ہمارے کالجوں اور ہماری یونیورسٹیوں میں یہ نئے علوم نہ پڑھائے جائیں گے، اس وقت تک آپ یہ توقع ہی نہ رکھیے کہ یہاں کبھی اسلامی تہذیب اٹھ سکتی ہے۔ باقی رہنا بھی اس کا مشکل ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ اپنے گھر میں اپنے بچے کو چاہے یہ عقیدہ سکھا دیں کہ خدا ایک ہے، یہ سکھا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، یہ سکھا دیں اس کے ذہن میں، چاہے آپ بٹھا دیں کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے۔ اگرچہ بہت سے لوگوں نے یہ کام بھی چھوڑ دیا اور اپنے بچوں کو وہ مشنریوں کے حوالے کرتے ہیں کہ جو کچھ وہ عقیدہ چاہیں ان کے اندر دکھائیں، لیکن جو لوگ بھی اس کا مشکل ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ اپنے گھر میں اپنے بچے کو چاہے یہ عقیدہ سکھا دیں کہ خدا ایک ہے، یہ سکھا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، یہ سکھا دیں اس کے ذہن میں، چاہے آپ بٹھا دیں کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے۔ اگرچہ بہت سے لوگوں نے یہ کام بھی چھوڑ دیا اور اپنے بچوں کو وہ مشنریوں کے حوالے کرتے ہیں کہ جو کچھ وہ عقیدہ چاہیں ان کے اندر دکھائیں، لیکن جو لوگ احتیاطاً یہ سارے کام کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کے ذہن میں اس چیز کو اتار دیتے ہیں، ان کے بچے جب کالجوں میں جاتے ہیں اور جا کر ان کے ذہن ان کے سامنے یہ صورت آتی ہے کہ تمام علوم جو وہ پڑھ رہے ہیں ان کے اندر خدا کہیں بیچ میں آتا ہی، کوئی یا سائنس پڑھ رہے ہوں یا کوئی عمرانی علم پڑھ رہے ہوں، اس کے اندر کہیں خدا سامنے نہیں آتا۔ ان کو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ اس کائنات میں خدا کا بھی کوئی کام ہے، وہ بھی کچھ کر رہا۔ ان کے سامنے یہ چیز بالکل نہیں آتی کہ رسولوں نے بھی کوئی علم و اقتصاد دیا ہے، رسولوں نے بھی کوئی فلسفہ قانون دیا ہے، یہ چیز ان کے سامنے، بلکہ اس کے برعکس ایک ایک علم جو وہ پڑھتے ہیں وہ ان کے ذہن میں یہ بات بٹھاتا ہے کہ اسلام نے بہت سارے معاذ اللہ غلط کام کر دیے۔ مثلا اس نے سود کو حرام کیا، یہ بڑا ایک نعوذ باللہ فضول کام کیا، اور اس سے کوئی دنیا کا معاشی نظام نہیں چلتا، کوئی فائنانشل سسٹم کھڑا نہیں۔ ان کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اسلام نے چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا قرار دیا، معاذ اللہ بڑا وحشیانہ تھا۔ اس نے زنا جیسی پرلطف سے تفریح چیز کو خامخواہ ایسا سخت حرام کیا کہ اس کے اوپر کوڑے مار مار کے کسی کی پیٹ کی کھال اڑا دی جائے، بہت وحشیانہ بات۔ اس طرح کا طرز فکر جب ان کے سامنے آئے گا، آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ اس قسم کے لوگ اسلام کی تہذیب کو سچے دل سے قائل اور اس کے پیرو کبھی ہو سکتے ہیں؟ اور پھر وہی لوگ جو ان کالجوں اور یونیورسٹیوں سے نکلتے ہیں وہی آپ کے ملک کا نظام چلاتے ہیں، وہی آپ کے ملک کے سیکرٹری بنتے ہیں، وہی آپ کے جنرل بنتے ہیں، وہی آپ کی حکومت کے کارپرداز بنتے ہیں۔ ان کے دماغ میں یہ بات کیسے اتر سکتی ہے کہ یہ اسلام چلنے کے قابل ہے اور چلانے کے قابل، وہ اس کے چلانے کے قابل ہونے کی دکھائی۔ اور ویسے عام طور پر آپ دیکھیے آج کل تعلیم یافتہ لوگوں کے ایک بڑے گروہ سے آپ بات کریں، آپ کو تھوڑی دیر میں محسوس ہو جائے گا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جس زمانے میں چلنے والی چیز ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ سارے علوم انہوں نے اسی انداز سے پڑھے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی سمجھ میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی کہ کوئی طرز زندگی، کوئی نظام زندگی مغربی نظام زندگی سے مختلف ہو بھی سکتا ہے اور وہ چل بھی سکتا ہے۔
وہ سمجھتے ہیں کہ قابل عمل صورت وہی ہے جو مغربی کر دیتی ہے، اس لیے کہ ایک چیز چل رہی ہے، کامیابی کے ساتھ چل رہی ہے، دوسری چیز معطل ہے، اس پر کوئی اثر آج ان کے ان علوم و فنون میں نہیں ہے جن کو وہ پاتے۔ تو دوسرا کام ساتھ ساتھ تنقید کے کام کے ساتھ ساتھ دوسرا تعمیری کام جو ناگزیر ہے، جس کو کرنے کی شدید ضرورت پیدا ہو گئی، وہ یہ ہے کہ تمام علوم کو اسلام کے نقطۂ نظر سے مرتب کیا جائے تاکہ ہماری نئی نسلیں اسلام کے فراخ ہونے پر واقعی مطمئن ہو سکیں اور ان کو یہ اطمینان ہو کہ یہ چیز چلنے کے قابل ہے اور ان کے اندر یہ ارادہ پیدا ہو کہ اس کو چلانا چاہیے۔ اس کے بعد جو تیسرا کام ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ ایک نصاب مرتب کیا جائے جو اس طرز کے اوپر تعلیم کے قابل کتابیں تیار کریں۔ اس وقت تک جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ نیچے سے اوپر تک جس کو دیکھیے وہ یہ بات کہتا ہے کہ ہم اسلامی تعلیم اس ملک میں رائج کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت تک کوئی کوشش اس امر کی نہیں کی گئی ہے کہ یہ مختلف علوم جو ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھائے جا رہے ہیں، ان علوم کی کتابیں اسلام کے نقطۂ نظر سے تیار کی۔ جیسا کہ میں آپ سے ابھی عرض کر چکا ہوں، کمیونسٹ اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اکنامکس پڑھائیں جو بورژوا اکنامکس ہیں لکھی، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ فلسفہ قانون پڑھائیں جو سرمایہ داروں کے ماہرین قانون نے مرتب کیا۔ اسی طرح سے وہ کوئی بھی نہ صرف یہ کہ سوشل سائنس بورژوا لوگوں کا لکھا ہوا پڑھانے کے لیے تیار نہیں، بلکہ وہ ایک سوویت سائنس تیار کر، یعنی میں علوم عمران تک محدود نہیں ہے معاملہ، سائنس کو بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ سوویت سائنس۔ تمام سائنٹیفک کتابوں کو انہوں نے اپنے نقطہ نظر سے مرتب کیا ہے، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ کمیونسٹوں کی نئی نسل سرمایہ داروں کے لکھے ہوئے سائنس کے ذخیرے سے پرورش کی جائے۔ ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیم کے معنی یہ سمجھے جاتے ہیں کہ تمام پیریڈز تو ہم پڑھائیں وہ علوم جو مغربی مصنفین کی کتابوں میں ملتے ہیں، اور ایک پیریڈ میں جا کر لوگوں سے یہ کہا جائے کہ ایک ہستی کا نام خدا بھی ہے کہ جس کو تمہیں ماننا، اور ایک ہستی کو اللہ نے رسول بھی بنا کے بھیجا، لیکن اس خدا اور اس رسول کا کوئی فنکشن باقی پیریڈ میں ان کو نظر نہیں آتا۔ اور اس کے برعکس علوم و فنون اس طرح سے پڑھائے جا رہے ہیں جیسا کہ ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ سارے کے سارے اہل مغرب کے مرتب کردہ اور اہل مغرب کے اپنے قلم سے لکھی ہوئی یا ہمارے ہاں کے ان لوگوں کی لکھی ہوئی جو اہل مغرب کی مکھی پر مکھی مارنے کے عادی۔ اس سے آپ بالکل توقع نہ رکھیں کہ آپ کے یہاں وہ نسل پروان کبھی چڑھ سکے گی کہ جو یہاں اسلام کا احیاء کرے اور جو یہاں احیاء کرنا سے درکنار اسلام کو باقی رکھ سکے۔ یہ سیدھا اپنی انفرادیت کو فنا کرنے کی طرف راستہ جا رہا ہے۔ روز بروز ہماری انفرادیت فنا ہوتی چلی جا رہی ہے اور ہماری حکومت اور ہمارے برسر اقتدار طبقے اور ہمارے بااثر طبقے، خواہ وہ تجار کے ہوں خواہ وہ صناعوں کے ہوں، سارے کے سارے اہل مغرب کے اندر یہ اہل مغرب کے سامنے یہ نقشہ پیش کر رہے ہیں کہ ہم میں اور تم میں کوئی فرق نہیں کسی لحاظ، جو تمہاری تہذیب وہ ہماری تہذیب، جو تمہارا تمدن وہ ہمارا تمدن، جو تمہارے اخلاق وہ ہمارے اخلاق، جو تمہاری قدریں وہ ہماری قدریں۔
حتیٰ کہ ہم اب اس بات کو بھی مان گئے ہیں کہ جس حرام کو انہوں نے حلال کیا ہے وہ واقعی حلال ہے، اور یہ غلطی ہماری تھی کہ ہم نے اس کو حرام کر، یا غلط فہمی تھی کہ وہ حرام ہے۔ اس حالت میں آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ یہاں اسلام باقی بھی رہ سکے گا؟ خدا کہ آپ یہ توقع کریں کہ وہ نسلیں جو اس طریقے سے پرورش پا رہی ہیں اور یہ ذہنی تربیت حاصل کر رہی ہیں، وہ یہاں کبھی اسلام کے احیاء کے لیے بھی کام کر سکیں گی اور اسلامی تہذیب و تمدن کی علم بردار بھی دنیا بن سکیں گی۔ ایک اور مسئلہ جو اس وقت ہمارے سامنے ہے وہ یہ کہ ہمارے ملک کا ایک حصہ جس کی آبادی اکثریت میں ہے، اس کی زبان میں اسلام کے متعلق لٹریچر نہ ہونے کے بعد مغربی پاکستان میں تو کم از کم اردو زبان ایسی ایک موجود ہے کہ جس میں اچھا خاصا اسلامی لٹریچر موجود ہے، چاہے وہ مدرسوں میں نہ پڑھایا جاتا ہو مگر باہر موجود ہے کچھ نہ کچھ، اور مدرسوں اور کالجوں سے فارغ ہونے والا یا اپنے فارغ اوقات میں مطالعہ کرنے والا کچھ نہ کچھ دین کی ماخوذ واقعیت حاصل کرتا ہے۔ لیکن ہمارے ملک کے مشرقی حصے میں بنگلہ زبان میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس یہ معاملہ ہے کہ بنگلہ زبان کا لٹریچر اور بنگلہ زبان کے علوم و فنون زیادہ تر ہندوؤں کے لکھے، اور ان ہندوؤں کے لکھے ہیں کہ جن میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف شدید تعصب، جنہوں نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کا کوئی کارنامہ اسلامی ایک انسانی تہذیب و تمدن میں نہیں ہے، مسلمان اگر رہا ہے تو ایک لچے اور لفنگے کی حیثیت سے رہا ہے، مسلمان کبھی کوئی محب وطن نہیں رہا، کبھی کوئی محب اور انسانیت اور خادم انسانیت نہیں رہا، آزادی کی تحریک میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، آزادی کے لیے قربانیاں کی تو ہندوؤں نے کی اور مسلمانوں نے کچھ کی۔ جن لوگوں کا نقطۂ نظر یہ تھا ان لوگوں نے تاریخیں لکھی ہیں اور مسلمان نوجوان ان کو پڑھتے، انہوں نے ناول لکھے ہیں اور مسلمان نوجوان ادب کے نام سے اس کو پڑھتے، لیکن اسلام کے متعلق بہت ہی کم لٹریچر بنگلہ زبان۔ ظاہر بات ہے کہ یہ ہمارے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ اگر ہمارے ملک کا آدھا حصہ اور وہ حصہ کہ جس کی آبادی اکثریت میں ہے اگر وہ اس حالت میں مبتلا رہے تو آپ یہاں اسلام کے اس کے ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو کچھ مرتب کیا جائے اس ادارے میں وہ صرف اردو اور بنگلہ ہی میں نہ ہو بلکہ انگریزی اور عربی دونوں میں، یعنی ترجموں کے کام بھی ساتھ ساتھ کرتے چلے جائیں اور انگریزی اور عربی دونوں میں ان چیزوں کو لائیں۔ عربی میں لانا اس لیے ضروری ہے کہ دجلے سے لے کر اٹلانٹک تک تمام مسلمان قومیں عربی زبان بولتی ہیں، ان کی زبان عربی ہے۔ اس وقت ان کی 16-17 آزاد ریاستیں موجود ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے اور دنیا اسلام کا دل ہے۔ جب تک قرآن مجید سے مسلمان وابستہ ہیں لامحالہ قرآن مجید کی جو زبان ہے مسلمان قومیں لامحالہ اس کی اہمیت محسوس کریں گی اور اس کا اثر ہے۔ اگر وہ زبان کفر کی اشاعت کرنے لگے، اگر اس زبان میں لوگوں کو فسق و فجور ملے، اگر اس زبان میں لوگوں کو الحاد ملے، آپ غور کیجیے کہ اس سے زیادہ خطرناک کیا ہے۔ پھر مزید برآں یہ جو عرب مسلمان قومیں ہیں
ان کے اندر افسوس یہ ہے کہ مغربی تہذیب و تمدن کا غلبہ ہم سے بہت زیادہ، ہم ان سے بہت پہلے مغرب سے مغلوب ہوئے تھے، لیکن اتنے مغلوب ہم نہیں ہوئے جتنے کہ وہ ہمارے بعد مغلوب ہونے والے ان سے متاثر ہیں۔ جتنی ریاستیں اس وقت عرب ممالک میں ہیں، ان کے کار فرما زیادہ تر مغربی سے ہیں، بری طرح سے اس سے متاثر۔ علمی کام وہاں بھی بہت کم ہو رہا ہے جو اسلام کے نقطہ نظر سے ٹھیک مطابق، تاہم وہاں بھی کام ہو رہا ہے۔ یہ خیال کرنا کہ وہاں نہیں ہو رہا یہ غلط ہے، وہاں بھی کام ہو رہا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں جو کچھ بھی کام ہو رہا ہے اس کا جو مفید حصہ ہے وہ ساتھ ساتھ ہم اردو اور بنگلہ دیشی منتقل کریں تاکہ وہاں کی تحقیقات کو یہاں پائیں، یہاں جو کچھ ہم کریں وہ وہاں منتقل کریں تاکہ یہ ایک مشترک ذخیرہ بن سکے اور دوسرے مسلمان ملکوں کے اندر بھی ایک صحیح اسلامی ذہن پرورش پا سکے، اور وہاں کے کار فرما بھی اس بات پر مطمئن ہو سکیں کہ اسلام کو چلایا جا سکتا ہے، اور ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ وہ اس کو چلائیں، اور ان کو وہ طریقہ معلوم ہو کہ جس سے اسلام چلایا جائے۔ اس ضرورت کو ہم بھی پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور عرب ممالک میں بھی بعض حصوں میں یہ کام ہو رہا ہے۔ انگریزی میں اس کی متعدد وجوہ سے ضرورت ہے، اور آپ خود بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ انگریزی میں اس چیز کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ اول تو ہمارے اپنے ملک کا جو بالائی طبقہ ہے وہ انگریزی زبان کے سوا اور کسی زبان میں کچھ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان میں سے ایک اچھا خاصا گروہ ایسا ہے کہ جو پڑھنے کے قابل ہیں۔ یعنی ہمارے اونچے طبقوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کے لیے اردو زبان میں اپنا نام لکھنا بھی مشکل ہے، اتنی بھی اردو زبان ان کو نہیں۔ پچھلے دنوں ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے آدمی کو یہ خیال پیدا ہوا کہ ان کے صاحبزادے جو انجینئر ہیں ان کو کچھ اسلام سے بھی واقفیت پیدا ہو، تو ایک صاحب مقرر کیے گئے ان کو اسلام کی تعلیم دینے کے لیے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ اردو زبان میں کوئی دینی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ اردو زبان وہ پڑھی نہیں۔ لامحالہ ان کو انگریزی زبان میں دین کی تعلیم دینے کی ضرورت پیش آئی، حالانکہ اسی ملک میں پیدا ہوئے ہیں، اسی ملک کے میں ان کا پورا خاندان پیدا ہوا ہے، لیکن وہ اس ملک کی زبان سے اتنے واقف نہیں تھے کہ دین کی تعلیم اردو میں۔ اس کے بعد کوشش کی گئی کسی طرح سے کم از کم وہ قرآن مجید کو پڑھنے کے قابل ہوں، تو 1 مہینہ لگا ان کو اس بات کے قابل بنانے میں کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ فاتحہ پڑھیں۔ وہ بیچارے کافی دنوں تک یہ کہتے رہے کہ میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ الٹا کیسے لکھا ہوا ہے، یعنی جو سیدھا ہے وہ ان کے نزدیک الٹا ہے، کیونکہ ساری عمر ان کی ادھر سے ادھر لکھنے اور پڑھنے میں گزری ہے، اس لیے ادھر سے ادھر جو کچھ لکھا ہوا پڑھا جاتا تھا وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ان کے سر میں درد ہونے لگتا تھا یہ دیکھ کر کہ کوئی زبان ادھر سے ادھر بھی لکھی جاتی ہے اور اس کو ادھر پڑھنا ہو۔ تو یہ طبقہ ہمارے یہاں موجود ہے، اور یہی طبقہ معاملات کو چلا رہا ہے، اسی طبقے کے ہاتھ میں باغیں ہیں۔ اب ہم یہ لڑائی کہاں لڑیں کہ پہلے اردو سیکھو تو تمہیں دین سکھائیں۔ ہماری غرض ہے ان کو دین سکھانے کی، اس لیے جس زبان میں بھی وہ سیکھ سکتے ہیں اسی میں ہم کو ان کے لیے مواد فراہم کرنا، تاکہ کم از کم ان کے عقیدے اور ان کے ایمان کو تو بچایا جائے۔ اردو زبان کی خدمت آپ بعد میں کرتے رہیے گا، پہلے ان کو مسلمان بنانے کی۔ اسی طرح سے باہر کے ملکوں میں اگر آپ اسلام کی تعلیم کو پھیلانا چاہیں تو کم از کم ہمارے لیے انگریزی ہی وہ ایک واسطہ ہے جس میں ہم یہ خدمت انجام دیں۔
یوں تو تنہا ایک انگریزی بین الاقوامی زبان نہیں ہے، دوسری زبانیں بھی ہیں کہ جن میں ضرورت ہے اس بات کی کہ اسلام کے متعلق ان میں لٹریچر تیار ہو، لیکن ہمارے پاس ذرائع سوائے انگریزی کے اور کسی زبان میں نشر و اشاعت کے نہیں۔ اور انگریزی زبان میں اگر ایک مرتبہ اسلامی علوم کو ان کی صحیح شکل میں پیش کیا جائے تو اس کے بعد پھر دنیا کی تمام زبانوں میں ترجمے ہونے کا امکان ہے۔ جیسے مثلا ابھی ہماری ایک کتاب جو انگریزی زبان میں ترجمہ جس کا ہو چکا تھا، اس سے جرمن زبان میں بھی ترجمہ ہو گیا اور جاپانی زبان میں بھی ہو گیا، اور دوسری زبانوں میں فرینچ میں بھی شروع ہو گیا۔ تو دوسری زبانوں میں پہنچانے کا کام پھر دوسرے اللہ کے بندے کریں گے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم انگریزی زبان میں اسلام کے متعلق صحیح معلومات حاصل کریں، یہ ایک ذریعہ بنے گا دنیا میں اسلام کی تبلیغ۔ دو کام اس کے ساتھ ہمارے پیش نظر اور بھی ہیں، اگرچہ وہ اہمیت میں کم ہی سمجھے جائیں، لیکن فی الواقع ان کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ ایک کام یہ ہے کہ دنیا کے مختلف حصوں میں جو مسلمان آبادیاں منتشر ہیں، وہاں حقیقت میں ان کی نئی نسلوں کے ارتداد کا خطرہ پیدا ہو۔ مثلا ویسٹ انڈیز میں اور دور دراز کے جزائر میں، کچھ امریکہ اور کینیڈا اور جنوبی امریکہ میں، مختلف حصوں میں جو مسلمان آبادیاں منتشر ہیں، وہاں چونکہ وہ اقلیت میں ہیں، کفار کی حکومت بھی ہے اور کفار کی اکثریت بھی ہے، تعلیم کا سارا نظام جو ہے وہ غیر اسلامی ہے، مسلمانوں کی تعلیم کا کوئی خاص الگ انتظام نہیں ہے، مسلمانوں کی نئی نسلیں روز بروز جذب ہوتی چلی جا رہی ہیں غیر مسلم اکثریت، اور وجود اس کے کہ ان کو بس اتنا معلوم ہے کہ ہم مسلمانوں کی اولاد ہیں اور ہم مسلمان ہیں، اس کے سوا ان کو کچھ معلومات اسلام کے بارے میں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کی ضروریات کے مطابق کچھ مختصر نصاب ایسا تیار کر دیا جائے کہ کم از کم وہاں کی جو نئی مسلمان نسلیں ہیں وہ مسلمان رہ سکیں اور ان کو اسلام کے متعلق ضروری معلومات حاصل ہوں۔ ایک اور ضرورت جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ مختلف علاقوں میں اسلام کی تبلیغ کے لیے جو بھی کوشش کی جائے، اسلام قبول کرنے والوں کو دین کے متعلق جب تک کہ ضروری معلومات نہ دی جائیں، اس وقت تک وہ اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمان کسی زندگی بسر کرنے کے قابل نہیں۔ ایسا ایک مختصر سا نصاب تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ اسلام قبول کرتے جائیں ان کو کچھ ضروری فقہی مسائل معلوم ہوں، تاکہ مسلمان کسی زندگی کو بسر کرنے کے قابل ہو سکیں، وہ جان سکیں کہ طہارت اور نجاست کیا چیز ہے اور کیا فرق ہے ان کے اندر، طہارت کیسے حاصل کی جائے، نماز کیسے پڑھی جائے، روزے کے احکام کیا ہیں، زکوٰۃ کے احکام کیا ہیں، ضروری معلومات ان کو فقہی فراہم کریں۔ اس کے ساتھ ان کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ خود اسلام کے مبلغ بن سکیں، اس لیے ان کو ایسا مواد فراہم کر کے دیا جائے کہ جس سے وہ اسلام کو ٹھیک ٹھیک سمجھیں اور اس کی تبلیغ کر سکیں۔ اس غرض کے لیے بھی کچھ چیزیں تیار کرنا ہمارے پیش نظر ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ انگریزی کے ماں سوا اگر کچھ دوسری زبانوں میں بھی انتظام ہو سکے، جیسے کہ ہمارے پیش نظر ہے کہ سواحلی زبان میں اس کا انتظام کیا جائے تاکہ افریقہ میں یہ چیزیں پھیلیں، دوسری جتنی زبانوں میں بھی اس کے امکانات ہوں گے انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ حضرات، یہ مختصر سا نقشہ ہے اس کام کا جو ہمارے پیش نظر ہے، جس غرض کے لیے ہم نے یہ کام شروع کیا ہے اور جس ضرورت کو سامنے رکھ کر شروع کیا ہے، اس کی بھی میں نے مختصر طور پر آپ کے سامنے بتا۔ میں جو کچھ چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں اس کام کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو۔ ہمدردی کا جذبہ پیدا ہونے کے بعد اب یہ ہر شخص سے خود فیصلہ کرنے کا کام ہے کہ وہ اس میں کس کس طرح سے حصہ لے۔
جو اپنی دماغی قابلیت اس کام میں صرف کرنے کے لیے تیار ہو، ہم بڑی خوشی سے اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کام۔ یہ کسی خاص گروہ کا کام نہیں ہے۔ ہر وہ شخص کہ جو اسلام پر ایمان رکھتا ہے، وہ اگر اپنی دماغی قابلیت اور اپنی ذہانت اور اپنی معلومات صرف کر کے اس کام میں ہمارا ہاتھ بٹانے کو تیار ہو، یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور جتنے لوگ بھی اس میں ہمارے ساتھ شریک ہوں، ہم ان کے بھی شکر گزار ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے بھی ان کے حق میں اجر کی دعا کریں۔ جو لوگ اس معاملے میں مادی ذرائع سے ہماری مدد کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر دے گا۔ ہم جو کچھ بھی کرنے جا رہے ہیں وہ اپنی کسی ذات کے لیے کرنے نہیں چاہ رہے ہیں، اسی دین کے لیے کام کرنے جا رہے ہیں جس کے آپ بھی ماننے والے ہیں۔ جو کچھ ذرائع سے آپ مدد کر سکتے ہیں ضرور کیجیے، اس حیثیت سے بھی آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اور کم سے کم جو تعاون ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے حق میں اور کچھ نہیں، کوئی مدد نہ کر سکے تو کم از کم کلمہ خیری۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اس کام کو برائی سے یاد نہیں کرتا اور اس کے متعلق بدگمانی پھیلانے کی کوشش نہیں کرتا، وہ بھی ہمارے اوپر مہربانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس مہربانی کا اجر۔ یہ مختصر بیان ہے اس مقصد کا، اور مختصر سی دعوت ہے اس مقصد میں ہاتھ بٹانے کے لیے۔ مجھے توقع ہے کہ جو باتیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں ان کے اوپر آپ غور کریں گے، اور جو اصحاب بھی جس حد تک بھی ہمارے ساتھ ہمدردی کر سکتے ہیں، تعاون کر سکتے ہیں، وہ اس میں دریافت نہ فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔